جواب دے، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 73واں انشاء، شارق علی۔ میڈنگلے ہال میں ہمارے قیام کا دوسرا دن تھا۔ کیمبرج سے 4 میل دور یہ پروقار عمارت چاروں طرف دلنشیں باغات سے گھری ہوئی ہے۔ ٹیچرز ٹریننگ روایتی طور پر یہی ہوتی ہے۔ انکل کیمبرج میں کیا کورس یاد کر رہے تھے۔ بولے، 16ویں صدی میں بنی 7 ایکڑ پر پھیلی یہ عمارت ایک امیر آدمی کا فارم ہاؤس ہوا کرتی تھی۔ پرنس چارلس نے زمانہ طالب علمی میں اسے کرائے پر لے کر یہاں قیام کیا تھا، اور اب اس کے کشادہ کمروں کو 14 میٹنگ روم، ریستوران اور 30 رہائشی کمروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آرائش، سہولتیں اور کھانے پینے کا انتظام اعلیٰ درجے کا۔ عمارت کے گرد نایاب، قدیم اور خوبصورت درخت، پرسکون جھیل اور دور تک پھیلے فرحت انگیز سبززار ہیں۔ شام ہوتی تو ہم گھنٹوں گھومتے۔ کورس گروپوں میں بٹ کر مختلف موضوعات پر مذاکروں پر مشتمل تھا۔ بارش ہو تو کمروں میں، ورنہ باغ کے مختلف حصوں میں مباحثے ہوتے۔ اس دن کافی روم میں ٹی وی پر لگی خبریں دیکھ کر فل نے کہا، 2003 کی رات دنیا کے ٹی وی اسکرین بغداد پر بمباری کے منظر دکھا رہے تھے، اور آج 2016 میں اس ہولناک اور بلا جواز جنگ کا فیصلہ کرنے والے ٹونی بلیئر احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور شاید کل سزاوار بھی ہوں۔ یہ ہے احتساب کی طاقت۔ احتساب کیا ہوتا ہے دادا جی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، صحت مند معاشرے با اختیار لوگوں، مثلاً حکمران، سیاستدان، جج، ڈاکٹر وغیرہ سے نہ صرف یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دیانتدار ہوں گے، بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنے فیصلوں کو دلیلوں سے ثابت کرنے، ان کی منطقی وجوہات بتانے کے قابل بھی۔ احتساب کردار اور اہلیت کی درستگی کا تعین کرتا ہے۔ جیسے عدالت مجرم کو سزا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی آپا بولیں، مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا۔ احتساب دراصل اس ماحول کو کہتے ہیں جس میں باہمی اعتماد اور ہم آہنگ عملداری سماج کو سرفرازی کی سمت لے جا سکے۔ جس معاشرے میں دیانتدار احتساب نہ ہو اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے محض احتساب کا لیبل لگا لیا جائے، تو وہاں بد اعتمادی، مایوسی، انتشار، رشوت ستانی اور اقربا پروری جیسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ پھر خود احتسابی تو ہر شخص پر لازم ہے، لیکن کیسے؟ میں نے پوچھا۔ دادا جی بولے، خود احتسابی دیانتدار سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ شخص جو اپنی اقدار، ترجیحات اور مقصد سے واقف ہو، اپنی صلاحیتوں، کامیابیوں اور ناکامیوں کی مکمل ذمہ داری لے سکے اور دوسروں پر الزام تراشی نہ کرے، وہ خود احتسابی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی بھی قائد میں خود احتسابی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بلند کردار اور عہدے کے لیے قابلیت رکھنے والا قائد خود احتسابی سے آنے والی مشکلات کے لیے خود کو تیار کر سکتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔